إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى حاضرین کرام، پردہ نشین اسلامی خواتین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، عنوان جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، کتاب و سنت نہیں تو نجات بھی نہیں۔ مسلمان کے لیے یہ دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں، کتاب یعنی قرآن حکیم اور سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی، وہ تمام کی تمام چیزیں سنت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا خیال ہے اگر ایک انسان سفر کر رہا ہے سمندر میں اور کشتی ہچکولے کھانا شروع کر دے، وہ انسان چاروں طرف سے طوفانوں میں گھر جائے اور اس کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ کشتی کا ملاح ہے، کشتی چلانے والا جس کو ناخدا کہتے ہیں، جس کے پاس سالوں کا تجربہ موجود ہے، اس کو معلوم ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اس ہنگامی صورتحال میں ہمیں کون سا قدم اٹھانا ہے، اس ملاح کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اور دوسری طرف اس کے لیے دوسرا آپشن موجود ہے کہ یہاں تو ایک ہی بندہ ہے،
اور دوسری طرف کئی سارے لوگ ہیں جو الگ الگ مشورے دے رہے ہیں، کوئی اندازہ لگا رہا ہے، کوئی تکا لگا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کرنا چاہیے، کوئی بولتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ ایک عقل مند انسان اس ملاح کی بات پر زیادہ یقین کرے گا اور اسی کی طرف مائل ہوگا، اس کی میلان، اس کا رغبت اس ملاح کی جانب ہوگا۔ اس ملاح کے مد مقابل 10 ہو، 20 ہو، 50 ہو، آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ بالکل اس زندگی کو اسی طرح سمجھے کہ یہ زندگی ایک سمندر کے مانند ہے، اور اس سمندر کا جو کنارہ ہے، یعنی اس زندگی کا کنارہ موت ہے، اس کی آخری منزل آخرت ہے، اور اس پورے سفر میں ہمیں جو معلم شریعت عطا کیا گیا، معلم دین، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم شریعت ہے، شریعت بتلانے والے، سکھانے والے۔ اب ان کے مد مقابل دنیا میں کوئی بھی کتنا ہی بڑا ترم خواہ کیوں نہ آ جائے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مانی جائے گی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ قرآن حکیم، اس کے فضائل اور اس کی اہمیت آپ لوگ آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ قرآن حکیم کیسی کتاب، اس کے معجزات کے بارے میں صرف قرآن حکیم پر 20 ٹاپک بن جائیں گے، ہم اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے، لیکن بس یہ بتائیں گے کہ قرآن حکیم کو لازم پکڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں نہ جاؤ، فرقہ مت بناؤ۔ جتنے بھی ائمہ مفسرین ہیں، سب نے حبل اللہ کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی ہے۔ اب اللہ کی رسی، اب دیکھیے بہت توجہ سے اس کو سنیے گا اور اس کو لے کے جائیے آج۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن حکیم اللہ کی رسی ہے۔ رسی کے 2 سرے ہوتے ہیں، اگر آپ کسی رسی کو باندھنا چاہیں گے تو ایک سرا ادھر باندھیں گے، دوسرا سرا ادھر باندھیں گے۔ رسی کے 2 سرے ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن حکیم ایک رسی کے مانند ہے، اور اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھوں ہے اور دوسرا سرا بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ رکھا ہے۔ جو بندہ اس رسی کو پکڑے گا، یعنی اس رسی کے دوسرے حصے کو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اونچائی پر چڑھا دے گا، اور جیسے ہی اس رسی کو چھوڑے گا، یعنی اللہ کی کتاب کو، وہ نیچے زمین پر گر جائے گا، ذلیل و خوار اور رسوا ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ جو ذلت ہے، یہ جو خواری ہے، یہ جو جوتے پڑ رہے ہیں آج، اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر کتاب و سنت ہم مضبوطی سے تھام لیتے، یہ نوبت نہ آتی۔ آج مسلمانوں کے پاس نہ ذرائع کی کمی ہے، نہ وسائل کی کمی ہے، نہ ہی کوئی ایسا میدان جس میں مسلمان پیچھے ہو۔ ہر میدان میں مسلمان آگے، لیکن باوجود اس کے ایک پسماندہ قوم بن کر رہ گئی ہے دنیا کی نظروں میں۔ تو رسی ایک حصہ اللہ کے ہاتھوں ہے، دوسرا حصہ بندوں کے ہاتھوں ہے۔ اگر بندے نے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو اونچائی کی طرف اٹھا دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا دے گا، اس کی عزت، مقام، مرتبہ سب بڑھ جائے گی۔ اب اس کو اور اچھے سے اگر سمجھنا ہو تو اس مثال سے سمجھیے کہ پانی گرم کرنے کے لیے آدمی ہیٹر کا استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ ہیٹر ایسے ہی پڑا رہے زمین پر، بچہ بھی جائے گا، اس کو اٹھائے گا، کھیلے گا، کوئی بھی اس کو جیسے چاہے پکڑ لے گا۔ لیکن کیا خیال ہے، اگر اس ہیٹر کو بجلی سے کنیکٹ کر دیا جائے، اگر اس ہیٹر کو کرنٹ سے جوڑ دیا جائے، بچہ تو دور کی بات، ہاتھی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا۔
وہ کیسے سرخ ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، اور اس میں جھٹکے بھی لگتے ہیں. وہ تو معمولی سا لوہے کا ٹکڑا تھا، لیکن اس کا کنیکشن ایک پاورفل چیز سے ہونے کی وجہ سے اس کے قریب کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. بالکل ہو بہو مسلمانوں یہ بات یاد رکھو کہ اگر مسلمان اپنا رشتہ ایک پاورفل چیز، ایک مضبوط کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لے، یہ جو دنیا کی بڑی بڑی قومیں ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، بڑے بڑے حکمراں ہیں، بڑی بڑی قومیں اور مذاہب ہیں جو مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً چھیڑتے رہتے ہیں، ان کے قریب تک آنے کی ہمت نہیں کریں گے. کیوں؟ رشتہ ان کا جڑ گیا ایک پاورفل کتاب سے. اس کتاب کو سمجھنے کی اور اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. چلیے کتاب پر ہم اتنی ہی گفتگو کریں گے. اب آئیے سنت پر گفتگو کریں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ کتاب اللہ جب نازل ہو گئی ہے تو سنت کی کیا ضرورت ہے؟ سنت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کر دیا، کلام خدا بندی ہمارے سامنے موجود ہے، تو پھر اب سنت کی کیا ہی ضرورت ہے؟ اگر ایسے بندے مل جائیں اور باقاعدہ ایک فرقہ وجود میں آیا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، اہل قرآن یعنی ہم قرآن والے ہیں، قرآن کے علاوہ ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. یہ تو بظاہر دکھنے میں بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. یہ قرآن کو ماننے کی آڑ میں شریعت اور سنت کا مذاق اور کھلواڑ بنا کر رکھ دیتے ہیں ایسے لوگ، اور ایسے لوگ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر موجود ہیں. کبھی اگر ایسے لوگ مل جائیں، ان سے سوال کیا جائے قرآن حکیم کے اندر نماز کا طریقہ کہاں ہے؟ اللہ نے صرف نماز پڑھنے کے لیے کہا، اقیم الصلاۃ کئی دفعہ کہا، لیکن نماز کا طریقہ اگر وہ دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا پڑے گا، حدیث کو دیکھنا پڑے گا. بغیر حدیث دیکھے بندہ نماز کا طریقہ نہیں سمجھ سکتا، اور نماز کا طریقہ وہ نہیں معلوم کر سکتا. قرآن حکیم کے اندر زکوٰۃ دینا ہے، کتنا دینا ہے، نصاب کیا ہے، مال کس مال پر کتنا دینا ہے، یہ تفصیل قرآن حکیم کے اندر موجود نہیں ہے. یہ تفصیل آپ کو حدیث کے اندر ملے گی. آپ بہت ساری ایسی چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا اور اس کا عملی نمونہ اور عملی تفسیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. اب اگر کوئی کہے نہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، سنت نہیں مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے، وہ اپنے اس بات پر باطل ہے، اور اس کا یہ دعویٰ باطل ہے، گمراہی کے بہت ہی گہرے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. سنت کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھیں سنت کو صحابہ کرام کس طرح سے لازم پکڑتے تھے، اور سنت کو لازم پکڑنا ہے سنت ہی کے طریقے کے مطابق. کوئی اپنا طریقہ ایڈ کر دے وہ چلنے والا نہیں ہے. چلیے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قیل ومن ابى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو اسی طرح سے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر نقل فرمایا. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا، لیکن پھر مستثنا کیا الا من ابا، جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون ہے؟ کون ہے وہ جو انکار کرنے والے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی سنت کا انکار کرتا ہے یا حدیث کا انکار کرتا ہے، حدیثوں کا نہیں، ایک حدیث کے ایک ٹکڑے کا اگر کوئی انکار کر دے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میرا انکار کیا وہ انکار کرنے والا اور منکر رسول، منکر حدیث ہے.
اب آگے بڑھیے. ایک صحابی، تین صحابہ کرام ازواج مطہرات کے پاس آئیں، کہنے لگے اے ازواج مطہرات مائیں ذرا بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا معمول ہے، ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتاؤ. ازواج مطہرات نے کہا کہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا. ان تینوں نے سننے کے بعد فیصلہ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا. ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا. اس طرح سے تینوں نے الگ الگ معاہدے کر لیے اپنے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. نبی کریم نے تینوں کو بلایا اور تینوں سے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم خلاف سنت ہو. بظاہر یہ سارے کے سارے اعمال نیک معلوم ہوتے ہیں اور اچھے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ذرہ برابر ٹکرا جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اس عمل کا کوئی مقام نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کئی لوگ حلقے بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان حلقوں میں ہر کسی کے پاس کنکریاں موجود ہیں، اور ان کنکریوں کے ذریعے سے وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، کوئی کہتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا، قریب گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ یا تو تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور ہدایت والے ہو، یا تو پھر تم گمراہی اور تباہی کا دروازہ کھول رہے ہو. لوگوں نے کہا اے عبداللہ ہم تو خیر کی نیت سے ہی یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے دل میں تو اچھا ارادہ ہے، اچھی نیت ہے. کہا کہ اگر خیر کا کام کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑو. نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے تم خیر کا کام کرو گے کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. کام تو اچھا کر رہے تھے، تسبیحات ہی تو پڑھ رہے تھے، لیکن کنکریوں کے ذریعے سے تسبیحات پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود نے فوراً روک لگا دی، یہ غلط کام ہے. اب آئیے قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ صحابہ کی نظر میں کیسا تھا. حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، معلوم ہے آپ لوگوں کو تہمت لگ جاتی ہے ان کے اوپر. لوگوں نے بہت بڑی تہمت لگا دی، بہت بڑا الزام لگا دیا. باپ کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سے ششدر اور حیران اور پریشان ہو گئے. تہمت کے بعد حضرت عائشہ سے بات چیت کرنا بند کر دیا. حضرت عائشہ آتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں، کیا میں اپنے میکے چلی جاؤں؟ نبی کائنات نے فرمایا کہ جاؤ عائشہ، میں تمہیں نہیں روکتا. حضرت عائشہ اپنے میکے چلی جاتی ہیں، اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں 40 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، حضرت عائشہ اکیلی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے روتے تھے. اور یہ جو فتنہ کھڑا ہوا، یہ فتنہ کھڑا کرنے والا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کو ہم کسی اور موقع پر تفصیل سے بتائیں گے. باپ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹی کے بارے میں اتنی بڑی بات سنتا ہے. بیٹیوں والوں ذرا سوچو، اگر بیٹی کے بارے میں اتنی بڑی بات پورے محلے میں پھیل جائے، باپ کا دل پتھر بن جاتا ہے، باپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے. کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی وہ سروائیو کر لیتا ہے، وہ اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے. حضرت ابو بکر بھی خاموش ہیں، دل ہی دل میں گھٹن محسوس کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن کیا کریں، بیٹی ہے، مار تو نہیں سکتے.
بیٹی اپنے حجرے میں اللہ کو یاد کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، اور اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ تو میرے شوہر کو کسی طرح خواب میں ہی دکھا دے کہ میں پاک دامن ہوں۔ اتنی بڑی بات جب معاشرے میں پھیل گئی، آپ ذرا اندازہ لگائیں، غیر اگر یہ تہمتیں پھیلائیں، غیر اگر یہ باتیں اور یہ افواہیں اڑائیں، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن تکلیف دوبالا اس وقت ہو جاتی ہے جب اپنا کوئی آدمی اس تہمت میں شریک ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خالہ زاد بہن، ان کی ایک خالہ زاد بہن، ان کی بہن کا ایک بیٹا ابن اسامہ، یہ آدمی بھی حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں برابر شریک تھا، یہ اپنا آدمی تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طرح سے بھانجے ہیں، وہ صحابی تھے، جی صحابی تھے، لیکن بھولے پن میں بہت سارے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، بہت سارے صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہو گئے اور غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اس طرح ہوا چلی بات پورے مدینہ میں کہ بعض صحابہ کرام بھی اس مسئلے میں شامل ہو گئے، ان میں ابن اسامہ بھی تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ترس کھاتے تھے، اپنے بھانجے پر، اور انہیں خیرات دیا کرتے تھے، ان کے لیے مال وغیرہ فدیے میں دے دیا کرتے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ آدمی میرا بھانجا بھی اس میں شامل ہے، میری بچی کو بدنام کرنے میں، انہوں نے فوراً مال کو روک دیا اور قسم کھائی کہ آج کے بعد میں کبھی بھی اس آدمی کو مال نہیں دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر آیت کریمہ نازل فرما دیا کہ معاف اگر کرو گے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ دیگر کئی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تم اپنے رشتہ داروں کو مال دینے نہ دینے کی قسم نہ کھاؤ، اگر تم ان کی خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی لغزشوں کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا، فوراً توبہ کیا اور اپنے اس قسم کا کفارہ ادا کیا، اور پھر سے اپنے اس بھانجے کو مال دینا شروع کر دیا۔ یہ کلیجہ، یہ دل کہاں سے لائیں گے؟ اتنا بڑا دل، بیٹی کے بارے میں زبان دراز کرنے والے کے لیے خیر خواہی۔ پوری تاریخ انسانیت میں ایسے سپر ہیرو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی ان کے کسی مسئلے پر اعتراض کرنے لگا، آپ کا یہ حکومت چلانے کا نظام برابر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اس کو سزا دوں گا، اس کو ماروں گا۔ حضرت حر ایک صحابی تھے، انہوں نے فوراً حضرت عمر فاروق کے اس غصے کو دیکھا، آیت کریمہ پڑھی خذ العفو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا سنا، اور سننے کے بعد فوراً دل میں تہیہ کر لیا، چلو معاف کر دیتا ہوں، معاف کر دیا۔ ورنہ حضرت عمر فاروق جیسے جاہ و جلال والے، حضرت عمر فاروق جیسے تیز مزاج اور سخت مزاج اور غصے والے انسان، آج اگر ویسا مزاج کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، غصے کو کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے جیسے ہی آیت کریمہ کو سنا، فوراً غصے کو تھونک دیا اور اس آدمی کو معاف کر دیا۔ ان واقعات کے مد مقابل ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اور آج کے ٹائم پہ جو ہمارا معاشرہ ہمارے سامنے موجود ہے، کیا ہے؟ قرآن کی کوئی بات آ جائے، حدیث کی کوئی بات آ جائے، بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے، آج تو ماڈرن زمانہ آ گیا ہے۔ ہمیں زمانے کے حساب سے چلنا چاہیے، اور ہمیں حالات دیکھ کر کے چلنا چاہیے۔ طرح طرح کے لولے لنگڑے بہانے انسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان طریقوں کو اور ان واقعات کو سننے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کے اندر انقلاب اور تبدیلی لانی چاہیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے بس ابھی اندر داخل ہونے والے تھے، چند صحابہ کرام کھڑے ہو کر کے خطبہ سن رہے ہیں. کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو. کس سے کہا؟ جو کھڑے ہو کر کے خطبہ سن رہے تھے ان لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ. یہ بات کس نے سن لیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سن لیا، اور سننے کے بعد بس ابھی دروازے تک پہنچے تھے، وہیں پر دروازے پر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا عبداللہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ان الفاظ کو علامہ حبیب الرحمن یزدانی کے قول کے مطابق اگر میں بتاؤں تو بقول یزدانی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اے نبی کائنات، اگر میں آپ کے بیٹھ جانے کے حکم کو سننے کے بعد ایک قدم بھی اگر مسجد کے آگے بڑھاتا، ایک قدم اگر دروازے سے آگے بڑھ جاتا، میرے وہ قدم مسجد کی طرف نہیں جہنم کی طرف بڑھ جاتے. آپ اندازہ لگائیں اطاعت رسول کا کیا جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر. سونا گولڈ ہر زمانے میں قیمتی رہا ہے. ایک صحابی نے سونا پہن لیا انگوٹھی کی شکل میں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ اس انگوٹھی کو اتارو. نبی کریم نے اس کے ہاتھ سے، اس کی انگلیوں سے انگوٹھی اتار کر کے اس انگوٹھی کو غصے سے پھینک دیا اور اٹھ کر کے چلے گئے. اور یہ بتاتے ہوئے گئے کہ جو آدمی اپنے جس حصے کو جہنم میں جلانا چاہتا ہے وہ اس حصے میں سونا پہن لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بول کر کے چلے گئے. وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے. کہا صحابہ کرام نے بھائی وہ سونا تم یوز نہیں کرو گے، تم استعمال نہیں کرو گے، اٹھا لو اور جاؤ اس کو بیچ کر کے اس سے رقم لے لو، یا اس کو اپنے گھر کی عورتوں کو دے دو، کم از کم وہی استعمال کر لیں. صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ جس چیز کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہو کر کے پھینکا ہے وہ جہنم کا ٹکڑا بن گیا ہے، جہنم کا انگارہ بن گیا ہے، اور میں اس کو دوبارہ اٹھا کر کے اپنے گھر نہیں لانا چاہتا. یہ تھا اطاعت رسول کا جذبہ. ایک آخری بات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ترکت فیکم امرین. یہ اس پورے خطبے کا نچوڑ ہے، پورے خطبے کا نچوڑ ہے. اس کو مضبوطی سے گانٹھ باندھ لیجئے اور اس کو لے کر کے جائیے آج کے خطبے سے. فرمایا نبی کائنات نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. جی دو چیزیں، فی امرین، میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. تیسری چیز کا اعلان نبی کریم نے نہیں فرمایا. لن تضلوا، عربی اگر تھوڑی بہت بھی کسی کو معلوم ہو تو یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے گا. لن تضلوا کا مطلب ہرگز ہرگز کوئی ضلالت و گمراہی میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جس نے اللہ کی کتاب اور میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. چاہے فتنے کتنے ہی بڑے آ جائیں، فتنے کتنے ہی پروان چڑھ جائیں، فتنے اگر پہاڑوں کے برابر ہو جائے، پھر بھی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا اگر اس نے دو چیزیں پکڑ لی. ایک فارمولا دیا اللہ کے رسول نے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول. تیسری کوئی چیز نہیں بتایا، نہ فضائل اعمال بتایا، نہ کوئی فتاوی جات بتایا، نہ ہی کوئی اور فضیلت کی کتاب بتائی. نبی کریم نے دو ہی چیز بتائی. اب اگر کوئی تیسری چیز بھی اس میں ایڈ کر لیتا ہے، تیسری چیز کو اس میں شامل کر لیتا ہے، وہ تیسری چیز گمراہی ہے، ضلالت ہے، اندھیرا ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. اس تیسرے چیز کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے. ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامیں. کسی موقع پر مزید کتاب و سنت کے تعلق سے مزید تفصیلات ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون